شاہد عمر مع النبی المشاہدہ کلہا، کہ حضرت عمر نے ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی ہے. کہتا ہوں کہ یہ بھی حضرت عمر، جنوں کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین فروا من عمر سے بھاگتے ہیں. پتہ چلا عمر بھاگنے والے نہیں ہیں، شیطان کی نسل عمر سے بھاگتی ہے. یہ عمر کی شان ہے، کیا گیا ہے. اور حضرت عمر کی جو ہجرت ہے، جس طرح علی پاک نے مکی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بہادر ہونا بیان کیا، یہ لطف کی بات ہے. ابو بکر عمر کی شجاعت بہادری کو جس طرح علی نے بیان کیا، کس نے کی نہیں، وہ بھی مکی زندگی کے اندر. دوسری شخصیت عمر ہے جس کے بارے میں علی پاک کہتے ہیں کہ لوگوں تمام مہاجرین میں عمر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا جس نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی. پیش کر دیا عمر کی جو شان، کہ اس ذاکر یاسین بدبخت جیسا کوئی شخص جو ہے آج کے بعد یہ بکواس نہ کر سکے کہ بتاؤ ابو بکر عمر کا قتال کدھر ہے. تو ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا. کوئی مائی کا لال یہ کہہ نہیں سکتا کہ ابو بکر عمر کا قتال پیش کرو. اگر اس کے اندر جرأت ہے، حلالی خون ہے، تو پھر ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جاؤ کوئی ایک روایت اہل سنت کی کتابوں سے لاؤ کہ کسی غزوے میں ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے، یا بھاگے تھے، یا کمزوری دکھائی. ایک بھی روایت لاؤ جس کے اندر ابو بکر عمر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے عزت اسلام، شوکت اسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو قتال ہے اس کا دوسرا حصہ ہم پیش کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کا قتال مکی زندگی میں حدیث صحیحہ کی روشنی میں پیش کیا. اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کوئی بدبخت ذاکر یاسین جیسا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ابو بکر عمر کا قتال دکھاؤ کدھر ہے. انہوں نے جو قتال کیا شیخ ہے نا، مجھے بتا دیں کیا کتنی مارے کھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. قتال بھی بتا دیں اب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں. میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں. بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، احد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے، بتائیں. بلکہ اس کے برعکس انشاءاللہ تعالی ہم نے تفصیلی طور پر حدیث صحیحہ کی روشنی میں وہ پیش کر دیا ہے. اس سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کا قتال مکی زندگی میں ہم نے پیش کیا کہ آپ اسلام لائے تو آپ نے ان کے گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے انہیں بتایا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. ابو جہل کے دروازے پہ کہا میں اسلام لے آیا ہوں. اور اس طرح حرم کعبہ میں جہاں جہاں بھی کافر بیٹھے ہوتے ان کے سروں پہ جا کے آپ اعلان کرتے اپنے اسلام کا. اسی وجہ سے کئی دفعہ آپ کی لڑائی ہوئی، آپ نے مارا، آپ نے مار کھائی. تو یہ ہم پیش کر چکے ہیں تفصیلی طور پر. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی ہجرت سے آگے جو آپ کی حیات مبارکہ سیرت ہے اس میں آپ نے جو غزوات مصطفیٰ میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی اسے ہم بیان کریں گے. اس سے پہلے دو چار اہم چیزیں جو ہیں وہ پیش کریں. ایک تو جس طرح پہلے ابن عباس کے حوالے سے ہم نے یہ چیز پیش کی کہ ابن عباس کہنے لگے کہ جب عمر اسلام لائے تو مشرکوں نے کہا آج ہم آدھے ہو گئے ہیں، یعنی ایک ہمارا بازو جو ہے وہ جاتا رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اسلام کا جس طرح اظہار حضرت عمر نے کیا کسی نے نہیں کیا. تو وہی ابن عباس جو اہل بیت کے فرد ہیں. یہ روایت کئی کتابوں کے اندر ہے، یہ مجمع زوائد کے اندر بھی ہے اور معجم کبیر کے اندر بھی ہے. اور میں جو پیش کر رہا ہوں یہ فتح الباری شرح بخاری ابن حجر اسقلانی کی 3700 روایت جو بخاری کی ہے اس کے تحت ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا کہ ابن عباس نے حضرت عمر سے کہا وصال کے قریب، آپ کی شہادت کے قریب، کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. اور جب مسلمان کمزور تھے، اذا یخافون بمکہ فلما اسلمت کان اسلام کا عزن وظہر بک الاسلام. تو آپ اسلام لائے تو مسلمانوں کو عزت ملی، اسلام غالب آیا، آپ کی ہجرت جو ہے وہ فتح تھی. ثم لم تغب عن مشہد شاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتال المشرکین ثم قبض وهو عنک راض. اور آپ کسی غزوہ میں بھی رسول اللہ سے پیچھے نہیں رہے، اور رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں. اس لیے علماء کرام نے حضرت عمر کے بارے میں یہ تصریح کی ہے کہ شاہد عمر مع النبی المشاہدہ کلہا، کہ حضرت عمر نے ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی ہے. تو یہ بھی حضرت عمر کا اعزاز ہے. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ابو بکر عمر وہ ہیں جنہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی، لیکن حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ یہ رسول اللہ کے حکم پر 2 غزوات میں شریک نہ ہو سکے. حضرت علی پاک تبوک میں اور حضرت عمر پاک غزوہ بدر میں. یہ بھی ان کی اپنی خصوصیت شان ہے، اس میں شان کی کمی نہیں ہے، یہ بھی رسول اللہ کا حکم تھا. لیکن غزوات کی جو بات ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر عمر تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ تھے. یہ خاص چیز یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے. اور پھر یہ حضرت عمر کی یہ جو ہیبت ہے، روب دبدبہ ہے،
شیاطین بھی بھاگتے ہیں۔ اور علی المرتضیٰ خود کہتے ہیں، یہ کنز العمال کے اندر روایت، علی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عمر کے ساتھ جو شیطان ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ نے شیطان ایک پیدا کیا ہے، تو حضرت عمر کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ حضرت عمر کو کوئی غلط مشورہ نہیں دے سکتا، وہ حضرت عمر سے ڈرتا ہے۔ یہ مولا علی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو رسول کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان جو حضرت عمر کی شان میں شیطان کے بھاگنے کے حوالے سے، یہ مختلف روایات کے اندر کئی انداز میں آیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر 3683 نمبر پر یہ روایت ہے کہ عمر اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پہ چل نکلے تو شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، الا سالہ کا فجن غیر فج، تیرا راستہ چھوڑ کے شیطان دوسرے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اور سنن ترمذی 3691 نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جنوں کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین فروا من عمر سے بھاگتے ہیں۔ پتہ چلا عمر بھاگنے والے نہیں ہے، شیطان کی نسل عمر سے بھاگتی ہے، یہ عمر کی شان ہے۔ اور یہ روایت الریاض النظرہ کے اندر ہے، یا فروا من حس عمر، شیطان حضرت عمر کی آڑ سے بھی بھاگتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت عمر کا روب دبدبہ ہیبت ہے۔ تو ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا وہ ڈر گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ فرار ہو گئے، تو کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، جھوٹ ہے۔ کوئی مائی کلال ایسا نہیں جو ایک روایت صحیح پیش کرے کہ حضرت عمر کسی میدان سے بھاگے ہوں، بلکہ حضرت عمر کا اتنا روب دبدبہ تھا، شروع سے لے کر آخر تک آپ عزت اسلام تھے اور آخر تک عزت اسلام رہے۔ صرف اللہ کریم نے جو آپ کو جلال اور کمال عطا فرمایا تھا، روب عطا فرمایا تھا، یہ آپ کی شان ہے۔ تو لہذا تمام صحابہ میں سے جو شخصیت اس حوالے سے مشہور ہے اور جو یہ خصوصیت جس شخصیت کی وہ حضرت عمر ہے کہ سب سے زیادہ روب دبدبے والے جو شخصیت آزاد ہے اس کا نام حضرت عمر تھا۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کے اندر 154 نمبر پر روایت ہے، اشد فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میرا عمر بڑا سخت ہے۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی شان ہے کہ آپ دین کے معاملے نرمی، یہی وجہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی رسول اللہ کے سامنے کوئی ایسا کام کرتا کہ جو رسول اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو حضرت عمر فوراً تلوار نکالتے اور کہتے یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن مار دوں۔ کتنے واقعات ہیں۔ تو یہ حضرت عمر کا جلال، حضرت عمر کا کمال اور حضرت عمر کا روب دبدبہ جس کو یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت عمر کی جو ہجرت ہے، جس طرح علی پاک نے مکی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بہادر ہونا بیان کیا، یہ لطف کی بات ہے۔ ابو بکر عمر کی شجاعت بہادری کو جس طرح حضرت علی نے بیان کیا کسی نے کی نہیں، وہ بھی مکی زندگی کے اندر۔ آپ نے سنا، پہلے بھی سنتے رہے ہیں کہ حضرت علی پاک نے کہا سب سے بڑا بہادر اشجاع کون ہے، تو پھر کہا وہ ابو بکر ہے، کہ مکی زندگی میں جب مشرک رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے تو ہمیں سے کوئی بھی آگے نہ ہوا، ابو بکر آگے بڑھ کے اس نے رسول اللہ کو چھڑایا، مار کھائی، انہیں مارا، دھکے دیے، پیچھے کر دیا، تو سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ دوسری شخصیت عمر ہے جس کے بارے میں علی پاک کہتے ہیں کہ لوگوں تمام مہاجرین میں عمر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا جس نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی ہو۔ یہ عمر کی جو شان ہے ہجرت کی، یعنی اعلانیہ ہجرت، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے مشرکوں کو بتا کے، یہ صرف حضرت عمر کی شان ہے۔ اور بیان کرنے والا کون ہے؟ خود شیر خدا، خود فاتح خیبر۔ تو علی المرتضیٰ ابو بکر عمر کی بہادری جرت کو، مکی زندگی کی بہادری جرت اور قتال کو مولا علی خود بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رب نے جو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، اس آیت کے جو قتال کا حکم ہے اس میں بالخصوص ابو بکر عمر سر فہرست ہیں کہ سب سے پہلے مکی زندگی میں قتال کرنے والے، مشرکوں کے ساتھ لڑنے والے، مارنے والے، مار کھانے والے یہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ یہ روایت اسد الغابہ کے اندر موجود ہے، اسی طرح یہ تاریخ دمشق کے اندر بھی موجود ہے۔ میں اختصار کے پیش نظر بالکل آپ کو خلاصتاً پیش کر رہا ہوں کہ علی پاک نے یہ کہا ما علمت ان احد من المہاجرین ہاجر الا مختفیا الا عمر بن الخطاب، کہ میں جانتا ہوں جس بھی مہاجر کو اس نے چھپ کے ہجرت کی سوائے عمر بن خطاب کے۔ یہ حضرت عمر کی شان، یہ قصیدہ علی بیان کر رہے ہیں۔ عمر وہ ہے جس نے اعلانیہ طور پر کھلم کھلی ہجرت کی، اور فرمایا جب نکلے ارادہ کے ہجرت کا، اپنی تلوار لی، اپنی کمان لی، اپنے جناب وہ جو تیر ہیں وہ اٹھائے، اور آپ بڑے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ حرم کعبہ میں آئے۔ وہاں قریش بیٹھے ہوئے تھے ٹولیاں کی صورت میں، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس نفل ادا کیے، پھر جناب ہر حلقے کے سر پہ جا کے آپ نے کہا تم ذلیل ہو جاؤ، دیکھو اللہ کریم نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اب میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ من اراد ان تسقلہ امہ، جو اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے، وہ یتیم والدہ، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ یرملا
ज़ौजतहु, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, फलयल्क़नी वरा हाज़ल वादी, वो आए वादी की दूसरी तरफ, वादी के पीछे मेरे साथ वो दो दो हाथ कर सकता है। ये है उमर की जुर्रत, ये है बहादुरी, ये है किताल उमर मक्की ज़िंदगी में बाज़ुबान अली मुर्तज़ा शेर खुदा। फिर अली कहते हैं क़ाल अलीयुन फ़मा ताबिअहु अहदुन, एक भी मुशरिक को जुर्रत नहीं उमर का मुकाबला करने की। अब भी कोई बदबख्त ये ज़ाकिर यासीन जैसा बंदा के हज़रत उमर भाग गए, ये हो गया वो हो गया, खा को ऐसे मुँह में। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया में ज़लील करे, दुनिया आखिरत में ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत हो कि जो मोहसिनीन इस्लाम, जिन की कुव्वत की और जिनके इस्लाम की बरकत से, इस्लाम लाने की बरकत, इस्लाम को इज़्ज़त मिली, इस्लाम को उरूज मिला, उन पर कोई इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाए बुज़दिली का, वो इस्लाम का दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन इस्लाम है, वो अहले बैत का भी दुश्मन है कि अहले बैत उनकी शान बयान करें, उनकी जुर्रत बयान करें, खुद शेर खुदा उनकी बहादुरी बयान करें। और ये राफ़ज़ियों की लूमड़ी जो है, ये ज़ाकिर यासीन, ये माज़अल्लाह हज़रत उमर पर बुज़दिली की कमज़ोरी की तोहमत लगाए। तो ये शान थी हज़रत उमर पाक के किताल की और हिजरत की बाज़ुबान अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अब मैं आपकी खिदमत में जो ग़ज़वात रसूल हैं उनके बारे में अर्ज़ करूँ कि हर जंग में, ग़ज़वे में हज़रत उमर शरीक रहे, रसूलुल्लाह के साथ किसी में पीछे नहीं रहे, और हर ग़ज़वे में आपने अपनी बहादुरी के जोर दिखाए। हज़रत उमर कुछ छोटी सी शख्सियत नहीं थे, आपकी शान ग़ज़वा बदर के अंदर भी नुमाया है कि सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 के अंदर अल्लाह करीम ने चंद सहाबा की शान बयान की कि उन्होंने ये नहीं देखा बदर के अंदर कि हमारा कोई रिश्तेदार है, उन्होंने अल्लाह रसूल का दुश्मन जान कर उसे वासिल जहन्नम कर दिया। और मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदार हों, उनके बाप हो, उनकी औलाद हो, तो ये जो अल्फाज हैं औ अशीरतहुम, चाहे उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, फिर भी वो परवाह नहीं करते अल्लाह रसूल के अगर दुश्मन हो। तो ये अल्फाज उमर की शान में नाजिल हुए, जो चूँकि आपने अपने जो मामू था आस बिन हिशाम, उसको कत्ल किया योम बदर को, ठीक है। तो उमर की शान में, किताल में, और अपने मामू जो मुशरिक था, अल्लाह रसूल का दुश्मन था, उसको कत्ल करने की शान में सूरह मुजादला के अंदर ये अल्फाज नाजिल किए। फिर कोई बदबख्त के उन्होंने कितने काफिर मारे, उन्होंने कितने काफिर मारे, और जालिम के बच्चे वहाँ तू कापी पेंसिल लेके खड़ा था। जब किसी शख्सियत का किसी जहाद में शामिल होना साबित हो गया किसी ग़ज़वे में, तो वो वहाँ हाथ बांध के खड़े होकर देखने नहीं गए थे, हाँ जी, तमाशाई बन के नहीं खड़े थे, वो लड़ने गए थे, मारने गए थे। अगर ना वो लड़ाई करते तो खुद जो है वो शहीद हो जाते। तो जो बचा है उसने यकीनन ज़ख्म दिए हैं, यकीनन कुफार को उसने वासिल जहन्नम किया है। तो इसी तरह ग़ज़वा बदर वाले दिन सबसे पहला जो शहीद है वो कौन है, ये भी इजाज़ हज़रत उमर को मिला कि आपके जो ग़ुलाम थे मिहजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सबसे पहले जंग बदर के शहीद हैं। ये भी हज़रत उमर की शान है। और हज़रत उमर की जो तलवार जिससे आपने ग़ज़वा बदर लड़ी, उसकी शान हज़रत इब्न उमर बयान करती है फ़ज़ाइल सहाबा 326 नंबर पर, काना सैफ़ उमरा अल्लज़ी शाहिदा बदरन सवाई का मिन ज़हब। आप फरमाते हैं वो तलवार उमर की जिससे आपने ग़ज़वा बदर लड़ी, उसमें सोने के टुकड़े लगे हुए थे। और तफसीर बैज़ावी के अंदर सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 5 के तहत अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं कि ये आयत जो है हज़रत उमर की शान में नाज़िल हुई। जब रसूलुल्लाह ने बदर के लिए मशवरा किया तो हज़रत उमर ने बहुत अच्छा मशवरा दिया और अच्छी गुफ्तगू की, जिस तरह हम सीरत इब्ने हिशाम के वाले से पेश कर चुके हैं कि फ़कामा उमर हो फ़कामा अबू बकर, वो खड़े हुए और उन्होंने वह अहसनु यानी अच्छी गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की। तो ये है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ग़ज़वा बदर के वाले से, उसमें आपने शमूलियत भी इख्तियार की और अपनी बहादुरी के जोहर भी दिखाए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह हज़रात गिरामी क़दर, उसके बाद जंग उहद की बात है तो हम पहले भी बयान कर चुके हैं। ये बात बख़ ज़ाकिर यासीन कह रहा था, उमर कहते हैं मैं इस तरह भागा, झूठी एक कमज़ोर सी रवायत पेश करके ये बात बख़त कह रहा था, इसके मुँह में खा को हम फिर चैलेंज करते हैं। कोई भी दुश्मन उमर, अबू बकर का दुश्मन, आले सुन्नत की किताबों में से एक भी सही रवायत पेश कर दे कि माज़अल्लाह जिसमें यह साबित हो कि अबू बकर उमर ने कोई मैदान छोड़ा हो, अगर कोई माई कलाल जुर रखता है तो लाए। हमने बार बार बुखारी शरीफ से दिखाया, ये बात बख़तान के लिए बार बार बुखारी का वाला पेश करता है, लेकिन ये मलऊन जो है इसे जहाँ अबू बकर उमर की शान होती है वो नज़र नहीं आती। ये 3039 4043 जो बुखारी की रवायत है, इसमें ये वाज़ेह है कि उस वक़्त भी अबू बकर उमर रसूलुल्लाह के साथ है जब इख्तिताम पर, जंग के इख्तिताम पर घाटी में रसूलुल्लाह मौजूद है। तो वहाँ अबू सुफियान जो भी इस्लाम नहीं लाए, उन्होंने जब आके वहाँ मालूम करना चाहा कि मोहम्मद ज़िंदा है, अबू बकर उमर ज़िंदा हैं, तो उस वक़्त यानी वो मुशरक थे और मुशरक होने की हालत में जानते थे कि ये शख्सियात बड़ी हावी हैं और बड़ी आम शख्सियत है इस्लाम के अंदर,
رسول اللہ ان کے بعد ابو بکر عمر. تو سب سے پہلے ابو سفیان نے کہا کہ تم میں محمد موجود ہے. آواز نے پھر کہا ابو بکر موجود ہے. پھر کہا تم میں افیل قومی ابن خطاب، تمہارے اندر ابن خطاب موجود عمر ہیں. اب آواز نے انہوں نے کہا کہ اگر آواز نہیں آئی تو اس کا مطلب وہ قتل ہو گیا، ورنہ ضرور جواب دیتے. اب جب رسول اللہ کے بارے میں ابو بکر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ معاذ اللہ زندہ نہیں رہے، تو اب حضرت عمر اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکے. یہ محبت عشق مصطفیٰ اور غیرت عمر، جرت عمر، بہادری عمر. حضرت عمر فاروق اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے. فلم یملک عمر نفسہ، حضرت عمر قابو نہ رکھ سکے. فقال، کہا کذبت یا عدو اللہ ابقى علیک ما یحزیک، تو جھوٹا ہے، بلکہ محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہیں، اور اس لیے اللہ نے زندہ رکھا ہے تاکہ تجھے مزید مزہ چکھائیں. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان وہاں احد کے اندر جو ہے وہ بالکل نمایاں ہے. تو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ اگر جنگ کے لیے اگر صحابہ دور چلے گئے ہوں اور وہاں سے پلٹ کے رسول اللہ کے دفاع کے لیے آئے ہوں، اور کوئی بدبخت یہ کہے کہ وہ بھاگ کے گئے تھے اور واپس آئے تھے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں، عمر کے بارے میں کہتے ہیں. تو ہم نے پچھلے دنوں بھی رافضیوں کی جو تفسیر ہے عیاشی اس کا حوالہ پیش کیا کہ جنگ کرتے ہوئے جس طرح ابوبکر عمر اور دیگر صحابہ دور چلے گئے تھے، جنگ کرتے اس طرح علی پاک بھی رسول اللہ کے پاس نہیں تھے. تو جب واپس لوٹے تو رسول اللہ نے کہا اینہ انت، تو کہاں تھا؟ تو اب کوئی بدبخت اس سے یہ مراد لے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کہ علی جو ہے وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو جیسے یہ غلط ہے تو اس طرح یہ بھی غلط ہے، کوئی کہے ابو بکر عمر چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو جنگ کے لیے دور جانا پڑتا ہے، جنگ پاس کھڑے ہو کے نہیں لڑی جاتی. تو اسی طرح جب رسول اللہ گھاٹی میں تھے تو کفار جو ہیں وہ گھاٹی میں وہ چڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اوپر نہ چڑھنے پائیں. اس وقت رسول اللہ کے ساتھ معہو اولئکن نفر من صحابی، حضور کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی. تو رسول اللہ نے جب کہا کہ یہ اوپر نہ چڑھنے پائیں، فقاتل عمر بن الخطاب ورہتم معہو من المہاجرین حتی اہبطوا عن الجبل. تو حضرت عمر نے ان سے، وہ جو مشرک چڑھنا چاہتے تھے ان سے حضرت عمر نے اور آپ کے ساتھ چند اور مہاجرین تھے، آپ نے قتال کیا. قاتل عمر، حضرت عمر نے اس وقت بھی قتال کیا، اپنی جرت بہادری کا مظاہرہ کیا. حتی اہبطوا عن الجبل، حضرت عمر نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ ان کو نیچے اتار دیا، اس پہاڑ سے نیچے گھاٹی سے اتار دیا. یہ ہے حضرت عمر کا قتال اور جرت و بہادری. اس وقت بھی جب جنگ احد کا اختتام ہو چکا ہے تو رسول اللہ کا اس وقت بھی دفاع فرما رہے ہیں. اور یہ کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، سیرت نبویہ البدایہ کے اندر، سیرت ابن ہشام کے اندر پورا باب ہے صعود قریش الجبل و قتال عمر لہم، کہ قریش کا گھاٹی میں چڑھنا اور حضرت عمر کا ان کے ساتھ قتال کرنا. یہ پورا عنوان جو ہے یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ ہے غزوہ احد کی بات کہ الحمدللہ غزوہ احد میں بھی ابو بکر عمر جو ہیں رسول اللہ کے ساتھ. یہ الفاظ بالکل واضح بھی ہیں روایتوں کے اندر کہ ثابت رہنے والے غزوہ احد میں ابو بکر عمر جو ہیں ان میں سے تھے جو ہمیشہ جنگ احد میں وہ رسول اللہ کے ساتھ ثابت رہے، قائم رہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پورا ایک باب ہے کتابوں کے اندر، ذکر و سریتی عمر بن الخطاب. حضرت عمر کا ایک سریہ جو ہے، ایک جنگ جو ہے پوری، وہ حضرت عمر کے نام، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سریہ جو مشہور ہے، اسی طرح باب و ذکری سریت عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے سریہ کے ذکر کے اندر بھی پورا باب جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے غزوہ خیبر کی بات کرتے ہیں. تو غزوہ خیبر یہ ایسے نہیں ہوئی کہ جناب صحابہ گئے اور ایک دو دن میں فتح ہوگی، نہیں، کافی دن لگے اور کئی قلعے تھے جو فتح ہوئے، صحابہ نے جانیں اپنی پیش کی. یہ خاص ایک قلعہ تھا کہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے بھی ابو بکر عمر نے بڑی شدید جنگ کی. لیکن یہ اعزاز علی اور مرتضیٰ کے نصیب کے اندر تھا کہ وہ قلعہ آپ کے ہاتھ پہ فتح ہوا، اور اس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. یہ آپ اس لحاظ سے آپ کی خصوصی شان ہے جس کے بارے میں حضرت عمر بھی رش کیا کرتے تھے کہ یہ جو علی کو شان ملی ہے میں چاہتا ہوں یہ مجھے ملی ہوتی. تو اس طرح حضرت عمر بھی اس شان علی اور خصوصیت علی پر رش کیا کرتے تھے. تو اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس طرح غزوہ خیبر کو بنا کے پیش کرنا کہ بس جناب اور کسی صحابی نے کوئی اپنا کمال ادا ہی نہیں کیا، کسی نے قربانی وہاں دی نہیں اور کوئی قتال ہوئے ہی نہیں، کوئی کوشش ہوئی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. کئی صحابہ نے اپنی جانیں پیش کیں اور کافی دنوں تک صحابہ نے مقابلہ کیا، جہاد کیا، وہاں غزوے میں جنگ کرتے رہے، قتال کرتے رہے. تو اس کے بارے میں حضرت عمر کے جو کارنامے ہیں غزوہ خیبر کے اندر یہ بھی ہے کہ رات کو کسی کی ذمہ داری ہوتی تھی پہرا دینے کی. تو ایک دن حضرت عمر پہرا دے رہے تھے تو آپ نے ایک یہودی کو پکڑا اور رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے. یہ ازالۃ الخفا کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہودی کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو سرکار نے اس سے خیبر کے بارے میں جو معلومات تھی وہ حاصل کی.
تو پتہ چلا کہ خیبر کے فتح ہونے کے بارے میں جو ایک کردار ہے، رول ہے، اس میں حضرت عمر کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے وہ یہودی پکڑا اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، اس نے خیبر کے بارے میں معلومات دیں جن کی وجہ سے خیبر فتح کرنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر جب قتال جاری تھا تو ایک جو جانب تھی پوری، اس کے کمانڈ جو ہے حضرت عمر کے فرما رہے تھے۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے خاص اعلان کے لیے حضرت عمر کو بھیجا۔ لوگ کہہ رہے تھے فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید، تو رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا جا کے کہو کہ جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا، جنت میں وہ جائے گا جو مومن ہوگا۔ یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر روایت موجود ہے۔ تو حضرت عمر کے یہ کردار و کارنامے جو ہیں خیبر کے موقع پر موجود ہیں۔ اسی طرح یہ البدایہ کے اندر، تبری اور کامل کے اندر یہ روایت الفاظ موجود ہیں، ان ابا بکر اخذ رایۃ رسول اللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کا جھنڈا پکڑا خیبر میں، ثم نہض، پھر تیار ہو گئے جنگ کے لیے، فقاتل قتالا شدیدا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے شدید قتال کیا، ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کا جھنڈا لے کے خیبر کے اندر۔ تو جنہوں نے یہ شدید قتال کیا، یہ ان کی بہادری نہیں ہے، یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا اجر نہیں ہے؟ تو ان کی جو محنت ہے ساری رائے گاہ ہے، اور بالکل ان کا ذکر ہی نہ کرنا خیبر کی جنگ میں۔ لہٰذا اس طرح بنا کے پیش کرنا صحابہ کے کارنامے، ان کی بہادری، ان کی خدمات اسلام کو چھپانا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، کسی دشمن اسلام کا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فاخذ عمر، حضرت عمر نے پھر جھنڈا لیا رسول اللہ کا، فقاتل قتالا شدیدا ثم رجع هو اشد من القتال قتال الاول ثم رجع، اور حضرت عمر نے پہلے سے بھی زیادہ، یعنی آپ نے شدید قتال کیا حضرت عمر فاروق نے خیبر کے موقع پر۔ تو لہٰذا خیبر جو ہے ایک دن رات میں فتح نہیں ہوا، اس کے اندر دیگر صحابہ کی جرأت، بہادری اور قربانیاں بھی موجود ہیں، ان کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ یہی اہل ایمان کا انداز ہے کہ کسی کا کمال، کسی کی شان چھپاتے نہیں ہیں، چاہے وہ اہل بیت کا فرد ہو، چاہے وہ صحابیت کا فرد ہو۔ اسی طرح غزوہ حنین سے واپسی پر حضرت عمر فاروق کو قبیلہ حوازن کے لیے حضرت عمر فاروق کو 30 بندے رسول اللہ نے دیے اور امیر بنایا، تاکہ وہ باسا رسول اللہ عمرا الی تربت، وہ تربت کا مقام تھا، وہاں حوازن قبیلہ کچھ لوگ تھے، تو ان پر ان کی سرخوبی کے لیے رسول اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا۔ فہاربوا، وہ پہلے بھاگ گئے تھے، حضرت عمر کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اور یہاں ایک اور حوالہ جو ہے بڑا اہم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بھی شان تھی کہ آپ فتنوں پر دروازہ تھے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، 525 نمبر پر بھی آپ کو مل جائے گی، کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فتنوں کا ذکر کریں، تو بالآخر انہوں نے کہا جی آپ کو فکر نہیں، آپ کو فکر نہیں ہے، فتنوں پر ایک دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر پوچھنے لگے وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر کبھی وہ بند نہیں ہوگا۔ انہوں نے اظہار کیا بعد میں کہ وہ دروازہ جو فتنوں پر ہے وہ حضرت عمر ہے، حضرت عمر کو پتہ ہے کہ وہ دروازہ میں ہوں۔ تو یہ عمر پاک کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب تک آپ سلامت رہے، حیات رہے، تو فتنوں کا دروازہ بند رہا۔ آپ کے جانے کے بعد فتنے کھڑے ہوئے، پھر عثمان غنی کو شہید کیا گیا، پھر حضرت علی پاک کو شہید کیا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی، امام حسین کو شہید کیا گیا۔ تو یہ سارے انہیں فتنوں کا نتیجہ تھا جن کے منہ پر حضرت عمر دروازے کی طرح تھے۔ اسی طرح یہ غزوہ حنین کے بارے میں مسند احمد 15027 نمبر روایت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ ثابت رہنے والے، ثابت معه، رسول اللہ کے ساتھ ثابت رہنے والے ابو بکر عمر بھی تھے۔ مسند احمد 15027 نمبر روایت ہے۔ اور حنین کے موقع پر رسول اللہ نے کئی صحابہ کو جھنڈے عطا فرمائے، تو ان میں سے حضرت عمر کو بھی جھنڈا عطا فرمایا رسول اللہ نے، یعنی حنین کے موقع پر عمر بھی علمبردار مصطفیٰ تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر جو تھے وہ ایک جانب نگرانی کر رہے تھے، یعنی جو ایک سائڈ تھی لشکر اسلام کی، اس کی نگرانی حضرت عمر کے پاس تھی۔ اور ایک دفعہ مشرکوں نے خندق پھیلان کے جب حملہ کرنا چاہا تو حضرت عمر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زوردار حملہ کر کے ان کا منہ توڑ کے پیچھے نے بھگا دیا۔ تو یہ کردار آپ کا غزوہ خندق کے موقع پر ہے۔ لہٰذا ہر جنگ میں جو کسی صحابی کا کردار ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اور یہ نقطہ یاد رکھیں کہ کسی ایک شخصیت کی وجہ سے جنگوں میں فتح نہیں ہوئی، تمام صحابہ کا اپنا اپنا کردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کا زیادہ حصہ ہوگا، کسی کا کم حصہ ہوگا، لیکن کردار سب کا ہے اور سب کے کردار کو واضح کرنا چاہیے۔ اور غزوہ بنی مستلق جو ہے جب ہوا تو مقدمات الجیش کے جو افسر تھے وہ حضرت عمر تھے اور آپ ندا پر بھی مامور تھے۔ اسی طرح جب غزوہ فتح مکہ کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا، عمر سے مشورہ کیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 36,991 نمبر پر روایت موجود ہے۔ تو آپ کو عمر کا مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت
رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ مکہ والوں نے ظلم کیا ہے، یعنی رسول اللہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیا ان پر حملہ کیا جائے یا کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. تو حضرت عمر ان کے ظلم گنوائے کہ راس الکفر، کہ وہ کفر کے اس وقت چوٹیاں کفر کی مکہ والے مشرکین، اور حتیٰ ذاکرہ کل سوء، ان کا ہر ظلم زیادتی جو ہے وہ حضرت عمر نے بیان کیا. یا رسول اللہ یہ بھی انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ بھی زیادتی کی ہے، لہذا وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ تیاری کریں، ضرور ان کے خلاف تلوار اٹھائیں اور ضرور جنگ کریں آپ. ان الامر امر عمرہ فتجہزوا، تو رسول اللہ نے حضرت عمر کے مشورے کو لے کر آپ نے تیاری کا حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں. تو غزوہ فتح مکہ جو ہے یہ حضرت عمر کے مشورے کی بنیاد پر ہوا، اس کے اندر حضرت عمر کا یہ حصہ شامل ہے. اور جب مکے میں داخل ہو رہے تھے صحابہ کرام تو حضرت عمر کی شان جب دیکھی نا، حضرت ابو سفیان نے بڑے حیران ہوئے. حضرت عباس نے جب حضرت عمر کو دیکھا کس شان سے رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت عباس حضور کے چاچا فرمانے لگے ان عمر ممن رفعہ الاسلام، ابن عساکر کی روایت ہے. حضرت عباس فرمانے لگے عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام نے بلند کر دیا ہے. ابو سفیان دیکھ آج عمر کی شان دیکھ، کس شان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے. تو حضرت ذی وقار، یہ آپ کے سامنے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال، آپ کی جرت بہادری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. جہاں سے ہمیں کوئی ایک لفظ بھی ملا ہم نے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، تاکہ اس ذاکر یاسین بدبخت جیسا کوئی شخص جو ہے آج کے بعد یہ بکواس نہ کر سکے کہ بتاؤ ابو بکر عمر کا قتال کدھر ہے. تو ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا. اب کوئی مائی کا لال یہ کہہ نہیں سکتا کہ ابو بکر عمر کا قتال پیش کرو. اگر اس کے اندر جرت ہے، حلالی خون ہے، تو پھر ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جاؤ کوئی ایک روایت اہل سنت کی کتابوں سے لاؤ کہ کسی غزوے میں ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے یا بھاگے تھے یا کمزوری دکھائی. ایک بھی روایت لاؤ جس کے اندر ابو بکر عمر کی کوئی بھی کمزوری یا فرار ہونے کی بات کسی بھی غزوے کے اندر کسی بھی مقام کے اندر ہو. بلکہ تمام صحابہ میں سے جس ہستی کا روب دبدبہ مشہور ہے، جو عزت اسلام ہے شروع سے لے کر آخر تک، جس نے اسلام کو عروج تک پہنچایا، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا حتیٰ ضرب الدین بجرانہ، کہ عمر نے ایسی دین کو قوت عطا کی کہ آج دین نے اپنی گردن رکھ دی ہے. آپ شروع میں بھی عزت اسلام تھے اور وصال کے وقت، شہادت کے وقت بھی عزت اسلام تھے. اور ایسی شخصیت جو اسلام کے لیے عزت ہو، اس کے بارے میں پراپوگنڈا کرنے والا، اسے کمزور کہنے والا، بزدل کہنے والا اور بھاگنے والا، جنگ سے کہنے والا، وہ اسلام کا دوست نہیں، کوئی دشمن ہو سکتا ہے. کوئی بھی اسلام کا دوست، اسلام کا محب اور رسول اللہ کی آل صاحب کا غلام کبھی یہ بات نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی آل صحاب کی سچی غلامی عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذاکر یاسین جیسے جو فتنے ہیں، ایسے فتنوں سے ہمارے سنی بھائیوں کے ایمان کو مولا تعالیٰ محفوظ فرمائے.